رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں۔ آج دوسرے عشرے کا تقریباً آخری دن ہے، اور آئندہ کل تو دوسرے عشرے کا بالکل آخری دن ہوگا، اور کل اسی وقت عصر کے وقت سے جو تیسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یا جو لوگ سنت طریقہ کے مطابق سنت موقعہ اعتکاف کو کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ کیا ہے نیت کریں گے۔ اس وجہ سے اعتکاف کے متعلق کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اعتکاف کہتے ہیں کس کو؟ جس جگہ پر مسجد ہو، مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، اگر کوئی آدمی اس جگہ پر وہیں رہ کر عبادت کرنے کے لیے اس مسجد میں بیٹھ جائے تو اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو آدمی وہاں پر بیٹھ جائے، جم جائے، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ شریف کی بنا کا اور کعبہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا، اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ رکع السجود، اور وہاں پر معتکف کے لیے رکوع سجود کرنے والے کے لیے جگہ کرو۔ اسی طریقے سے ہر مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو اس وقت وہ لوگ جو مورتی کو پوجا کیا کرتے تھے وہ بھی اپنی بتوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ اعتکاف کی ابتدا عبادت کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، عبادت کے لیے کسی جگہ پر بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اب دوسری بات کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں وہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ اسی جگہ پر کیا ہے اس کو عبادت کے لیے ٹھہر جانا، بیٹھ جانا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ لیکن اعتکاف کم سے کم کتنا اور زیادہ سے زیادہ کتنا کر سکتے ہیں؟ مقدار اس کی کتنی ہے؟ لمٹ اس کی کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اعتکاف کے لیے کوئی لمٹ نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنا درست ہے۔ 2 سیکنڈ کے لیے بھی اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف کر سکتا ہے، 2 منٹ کے لیے بھی کرنا چاہے تو اعتکاف کر سکتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے بھی کرنا چاہے تو اعتکاف کر سکتا ہے۔ مسجد میں جس جگہ پر نماز ہوتی ہو، 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، اس میں داخل ہوتے وقت فوراً نیت کر لے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ونویت الاعتکاف۔ جماعت خانہ جو ہے اس جماعت خانہ میں داخل ہوتے ہوئے نویت الاعتکاف صرف اتنی نیت کر لے، یا میں نے ابھی بتائی وہ لمبی نیت کر لے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ونویت الاعتکاف۔ الفاظ زبان سے نکلتے ہی تمہارا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اب اگر مسجد کے اس دروازے سے داخل ہوئے اور اس دروازے سے تم نکل گئے تو جتنی دیر تم مسجد میں رہو گے اتنا تم کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور اگر گھنٹہ بھر رہے تو گھنٹہ بھر کا، 2 گھنٹے رہے تو 2 گھنٹے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف کے لیے ہمارے یہاں کوئی لمٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو نفل اعتکاف کر سکتا ہے۔ ہم لوگ جو نماز میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ہمارے لوگوں کے لیے سب سے اچھا کام یہ ہے کہ جس وقت مسجد میں قدم رکھیں تو مسجد میں قدم رکھتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں، تو جتنی دیر تک مسجد میں رہیں گے اتنی دیر تک اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ ابھی آگے حدیث میں آئے گا، حضرت نے ذکر بھی کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت کے جو والد تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت پابند تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خادم الخاص تھے، اور قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والے ہیں۔
بہرحال ان کے والد کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب بھی وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو حضرت شیخ نور اللہ مرکز فرماتے تھے کہ فوراً وہ نیت کر لیا کرتے تھے. ابھی میں نے بتایا آپ لوگوں کو بھی، جن لوگوں کا اعمال ہے ان کو تو بہت بہت بڑی مبارکبادی، اور جن کو یہ عمل نہیں ہے ان سے میں کہتا ہوں کہ آج سے یہ طے کر لے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے، جماعت خانہ میں قدم رکھیں گے تو قدم کا رکھتے ہی نیت کر لیں گے نویت الاعتکاف. تو جتنی دیر تک مسجد میں رہو گے اتنی دیر تک اعتکاف کا ثواب ملے گا. میں بات کر رہا تھا حضرت شیخ کے والد صاحب کی کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو مسجد میں داخل ہوتے ہی کبھی کبھی زور سے نیت کر لیتے تھے تاکہ جو خادم وغیرہ ساتھ ہو یا جو آدمی وغیرہ ساتھ ہو وہ بھی سمجھ کر یاد کر کے وہ بھی نیت کر لے. حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزوں کے ساتھ خدمت میں کئی سالوں تک ہمیں بھی الحمدللہ رہنے کا موقع ملا. ہم نے بھی یہی دیکھا کہ جب حضرت مسجد میں جماعت خانے میں قدم رکھتے، دانا پاؤں رکھتے، نویت الاعتکاف فرما دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت شیخ نے نویت الاعتکاف کہا. اب حضرت شیخ کی بات میں یہ بتا دوں کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ ہماری طرح مسجد میں نہیں جاتے تھے. ابھی ہم عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، جماعت میں 1 منٹ کی دیر ہوگی، آ گئے مسجد میں اور 5 منٹ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور سلام پھیر کر پھول 5 منٹ یا 6 منٹ بھی ہم مسجد میں نہیں رہتے. حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ جب مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے تو پون گھنٹہ حضرت شیخ مسجد میں قیام کیا کرتے تھے. رمضان کے سلسلے میں بھی بتایا تھا کہ رمضان میں کیا کہتا وہ نہیں آتا ان کا کوئی رشتہ دار تھا کہ بھائی ہمارے یہاں بھی رمضان تو آتی ہے لیکن یہ آنکھیں بند کر کے نہیں آتی. تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ ظہر کی نماز کے لیے گئے تو اخیر میں تو ہم لوگ ہوتے تھے پوچھ لیتے تھے بھائی کتنی دیر ہے، یعنی جماعت میں کتنی دیر ہے. اب ہم بتا دیا کرتے تھے جو خادم ہوتا تھا وہ کہ 25 منٹ کی دیر ہے، آدھے گھنٹے کی دیر ہے یا کتنی دیر ہے. اذان سے پہلے پہنچ گئے تو ابھی تو بہت دیر ہے، 35 منٹ کی ہے. اب جتنی منٹ حضرت سن لیتے اندازہ کرتے تھے اور اسی اندازے سے نماز شروع کر دیتے اور 25 منٹ بتائی تھی، 24 منٹ ہو رہی ہوگی کہ حضرت شیخ کی سلام پھیر رہے ہوں گے، نماز پوری ہو رہی ہوگی. جتنا قرآن پڑھنا ہوگا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آدھا پارہ پڑھوں گا یا پاؤ پارہ پڑھوں گا، 1 پارہ پڑھوں گا. عشاء کی نماز کے بعد بھی دیر تک سنتیں نفلیں اور وتر وغیرہ پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ تو حضرت شیخ نے فرمایا بھی اور مسئلہ بتایا. مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی امام سے پہلے رکوع میں جائے، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے یا امام سے پہلے میں سجدے میں چلا جائے تو حدیث میں ایسے آدمی کو بیوقوف قرار دیا گیا ہے اور گناہ بھی بتایا گیا، امام سے آگے نہیں جانا چاہیے. حضرت نے وہ مسئلہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں کو بھی معلوم ہے، ہم لوگوں کو کہا کہ جب تک میں مسجد سے فارغ نہیں ہونے کا تم لوگ جا نہیں سکو گے مسجد سے باہر، تو پھر تم لوگ بیٹھ کر کرتے کیا ہو، نفلیں کیوں نہیں پڑھتے؟ میں بھی نفلیں پڑھتا ہوں، تم لوگ بھی نفلیں پڑھو. حضرت شیخ نے فرمایا. تو بہرحال حضرت شیخ اسی طریقے سے عشاء کے بعد بھی دیر تک پڑھا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک دن حضرت کو جب مسجد میں لے کر آیا میں تو حضرت نیت کر لی فوراً نویت الاعتکاف. تو میں نے کہا کہ حضرت آپ کے تو اعتکاف کئی سالوں کے ہو گئے ہوں گے،
آپ کے تو اعتکاف کئی سالوں کے ہو گئے ہوں گے، اس لیے کہ جو آدمی روزانہ 5-5 6 گھنٹے تک کا اعتکاف کرے، اب ساری زندگی کا جو معمول ہوگا اس کو دیکھو گے تو کتنا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کے تو اعتکاف کئی سالوں کے ہو گئے ہوں گے۔ حضرت شیخ نے جو جواب دیا اس کو، جس درد کے ساتھ جواب دیا، جس دل کے ساتھ جواب دیا، آج تک میرے کان میں وہ آواز گونج رہی ہے۔ حضرت فرماتے کہ پیارے، اگر قبول ہو جائے تو ایک وقت کا بھی کافی ہے۔ قبول ہو جائے تو پیارے، قبول ہو جائے تو ایک وقت کا بھی کافی ہے، اور اگر قبول نہ ہو تو ساری زندگی کا اعتکاف بھی بیکار ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو اکابرین مشائخ ہم کو بتایا کرتے تھے کہ بھائی اس طریقے سے ذوق اور شوق کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو بات چل رہی تھی ہمارے حناف کی کہ ہمارے یہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی نفل اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اگر تم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نیت کر لو، نویت مرد کے لیے بھی ہے، عورت بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسجد نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے کہ مسجد میں آنا تو بعض لوگوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ اپنی جگہ پر، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، جس جگہ پر وہ نفل اعتکاف کرنا چاہتی ہے وہاں اعتکاف کہتے ہیں۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب، پہلی قسم تو واجب یہ کہ اگر کوئی آدمی منت مانے تو منت ماننے کی وجہ سے اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا تو 2 دن کا اعتکاف کروں گا، میری اگر اس کے ساتھ شادی ہو گئی تو 1 ہفتے کا اعتکاف کروں گا، تو اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہے، اور پھر اگر وہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف واجب ہے۔ جو منت اور نظر کی وجہ سے وہ جیسے یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کے کرنے کو یوں کہہ دے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ واجب ہوتا ہے۔ اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ تو واجب اعتکاف ہوا۔ دوسرا سنت اعتکاف، دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ہے۔ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، آپ نے سنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور فرمایا کہ بھائی ہم نے اعتکاف جس مقصد کے لیے کیا تھا، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، وہ تو نہیں ملی، اب پہلے عشرے میں نہیں ملی، اس وجہ سے اب دوسرے عشرے میں اعتکاف کریں گے۔ دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور پھر فرمایا کہ وہ رات نہیں ملی، پھر تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اچھا یہ کہ 10 دن کی نیت کرے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، سنت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا اس سے پہلے رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں جتنے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، ہر سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا۔ اسی وجہ سے عشرہ اخیرہ، تیسرے عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اعتکاف کیا، صرف 1 سال نہیں کیا، اور 1 سال جو نہیں کیا تھا اس کی وجہ بھی اور ہے، عنقریب آئے گا تو بتائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر شوال میں قضا کی، تو گویا کہ قضا کرنے کی وجہ سے اعتکاف کیا ہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر سال مدینہ منورہ میں اعتکاف کیا ہے، اس وجہ سے ہر جگہ پر، ہر محلے میں، ہر بستی میں جہاں پر مسلمان لوگ آباد ہیں ان کو رمضان میں عشر اخیرہ کا اعتکاف کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو وہاں کے جتنے لوگ ہیں بالغ ان سب کے اوپر سے اعتکاف کا حکم ہٹ جائے گا، یعنی اعتکاف نہ کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی مسجد میں کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو پھر اس بستی والے سب کے سب اس سنت کے چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے۔ یاد رکھنا، یہ سنت موقدہ کا اعتکاف کا حکم ہے۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار، جتنے دن کا جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی تمام عمر کے لیے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ البتہ نفل اعتکاف میں کتنا کرے لمبا اس کے لیے تو کوئی اختلاف نہیں، سال بھر کا کرو، زندگی بھر کا کرو، کر سکتے ہو، لیکن کم سے کم کتنی سیکنڈ کا، کم سے کم کتنی منٹ کا نفل اعتکاف ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ البتہ کمی میں اختلاف ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ایک دن سے کم کا اعتکاف جائز نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ایک دن سے کم کا اعتکاف جائز نہیں، اس لیے نفل اعتکاف کی اگر تمہیں کرنا ہے تو ایک دن کرو گے تو ہوگا، اگر ایک دن سے کم کا کیا تو امام صاحب کے نزدیک نہیں ہوگا۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شاگرد ہیں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سے کم کا بھی جائز ہے، لیکن امام محمد کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی آج بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کرے تو نفل اعتکاف تھوڑی دیر کا بھی کرنا درست ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ ابھی آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سو نے نیت کی ہوئی ہو اعتکاف کی، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کی ہو اور کچھ نے نہیں کی ہو، تو حضرت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے اور ان کو مسجد میں رہنا ہے تو ان کو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، تاکہ جتنی دیر مسجد میں رہے اعتکاف کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ اب اس کے بعد تم قرآن پڑھو گے، تسبیح پڑھو گے، نوافل پڑھو گے، دعا کرو گے تو یہ جو ثواب ہے وہ اور مزید ملتا رہے گا، یہ کم نہیں ہونے والا ہے، لیکن اعتکاف کا ثواب تم کو مزید ملتا رہے گا۔ اس وجہ سے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، اتنے نماز وغیرہ میں مشغول رہے، اعتکاف کا ثواب بھی رہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرکزہ و برد مزدو کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے، اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے، ہم لوگوں کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد ہمیشہ ہر سال اعتکاف کا اہتمام کیا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی ہوگا نا اس اعتکاف میں کیا ملتا ہے، اس وجہ سے کیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے کیا ہے تو پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی اقتدا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتکاف کی نقل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آیا حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اعتکاف کی نیت فرماتے تھے، اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔
معتکف کی مثال حضرت شیخ نے مثال بیان فرمائی، معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پر جا کر بیٹھ جائے، کسی کے در پر جا کر بیٹھ جائے اور کہے کہ جب تک مجھے دیا نہیں جائے گا، جب تک مجھے معاف نہیں کیا جائے گا، جب تک مجھے انعام نہیں دیا جائے گا، میں وہاں سے ہٹنے کا نہیں۔ اب اگر وہ آدمی سخی ہے تو اس آدمی کو بخش دے گا کہ نہیں؟ جو مانگتا ہے وہ دے گا کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی، تم میں سے کوئی آدمی کسی سیٹھ کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے، کسی مالدار کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے اور کہے کہ جب تک 1,00,000 روپے دو گے نہیں وہاں تک میں یہاں سے ہٹنے کا نہیں، میرے خیال سے کوئی نہیں دے گا یہاں تو۔ خیر سخی اگر ہوگا تو کوئی دے دے گا۔ بہرحال حاتم طائی کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ کسی نے ان سے 1 چمچ 1 پیالی شوگر مانگی تو انہوں نے پوری بوری شوگر کی بھیج دی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت 1 پیالی شوگر مانگی، آپ نے بوری بھیج دی؟ کہتے ہیں اس نے اپنی حیثیت سے مانگا اور ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا۔ بہرحال سخی آدمی جو ہوتے ہیں وہ اپنی حیثیت سے، سخاوت سے دیتے ہیں۔ بہرحال معتکف مثال اس شخص کی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ اتنے میری درخواست قبول نہ ہو، ٹلنے کا نہیں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، بس یہی میری حسرت ہے، آرزو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر سمجھ میں ہماری جان نکل جائے اور وہیں پڑے رہے بس۔ سچے عاشقوں کا یہی حل ہوتا ہے۔ بہرحال اس وجہ سے اعتکاف کرنا بہت ہی افضل ہے، بہت ہی بہتر ہے اور ثواب کا کام ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیج جاتا ہے، پگھل جاتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ دے کر کیا ہے جان چھڑانے کی تیاری کرتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ تو ایسے سخی ہیں کہ وہ ہر آدمی کو جس وقت جس کی ضرورت ہو وہ پوری طریقے سے بغیر مانگے دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ کے در پر بیٹھ جائے کہ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے، جب تک آپ مجھے میرے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، میں یہاں سے ہٹنے کا نہیں، میں یہاں سے ٹلنے کا نہیں، اور وہاں بیٹھا رہے اللہ اللہ کرتا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے کہ نہیں، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے کہ نہیں۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیجتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں، ہر دم کھلے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبر مل جائے۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے، دنیا سے منہ موڑ لے، بس دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں، اب تو میں اللہ کے دروازے پر پڑا ہوا ہوں، تو اس کے نوازے جانے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ اور اللہ جل شانہ جس کا اکرام فرمائے، اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے؟ اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نامرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے، مگر ہاں یہ ٹھان لے کہ جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، وہ بغل میں آئے یا جاں کفت سے چھوٹے، وہ آئے اس میں مر جاؤں۔ تو اللہ جل جلالہ ایسے جذبے کے ساتھ جب کوئی آدمی اعتکاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعتکاف میں قبول بھی کرے گا، اور جس مقصد کے لیے اس نے اعتکاف کیا ہے وہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔
اعتکاف میں کیا ہوتا ہے، کس طریقے کیا جاتا ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے، سب طرف سے ہٹ کر صرف اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لینا، سب طرف سے ہٹ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر لینا، یہ ہے اصل اعتکاف کا مقصد۔ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ اب گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ، دکان کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ اتنی محبت نہیں، خاص الخاص محبت، خاص الخاص تعلق، خاص الخاص دھیان اگر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ، سب طرف سے ہٹ کر اگر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی پاک ذات کے مشغول ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات، تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر اور اس کی محبت سمجھ آئے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے کر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس ہوگا، نہ دل بہلانے والا ہوگا۔ اگر اعتکاف کیا تم نے اور اعتکاف میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، مسجد میں کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، لیکن اس تنہائی میں بھی اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور یہ سمجھ رہا کہ میں میرا اللہ کے ساتھ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے، یعنی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں جب جاؤ گے اور قبر میں جانے کے بعد جب سب طرف سے بندشیں ہو جائے گی، مٹی کے ذریعے سے سب بند کر دیا جائے گا، ہوا بھی نہیں جائے گی، اور اس وقت جو فرشتے آ کر انگوٹھا پکڑیں گے اور انگوٹھا پکڑتے ہی آپ بیٹھ جائیں گے، اور اس وقت قبر میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسیت تعلق جوڑ لیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسبت قائم کر لی ہے تو اس وقت اللہ کی نسبت تمہارے ساتھ وہاں پر ہوگی اور قبر میں آپ ہوں گے اور اللہ جل جلالہ ہو، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو تو پھر کسی چیز کی پریشانی ہی نہیں۔ اس وجہ سے ان ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی کے پاک ذات سے مشغول ہو جائے، اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر اسی طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات، تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت سما جائے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے کہ یہ انس قبر کے وحشت میں کام دے کر اس دن اللہ کے پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس ہوگا، نہ دل بہلانے والا ہوگا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت کے ساتھ وقت گزرے گا کہ آپ ہیں اور آپ کا محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اور آپ دونوں مزے سے ایک جگہ پر عالم سے ہیں۔ اس وجہ سے اعتکاف کر کے اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں قد تصور جانا کیے ہوئے۔ صاحب مراکل الفلاح کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو، اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اس کی خصوصیتیں حد احساس سے خارج شمار کرنے چاہو نہیں شمار کر سکتے، اتنی فضیلتیں اس کی۔ قلب کو دنیا اور مافیہ سے یکسو کر لینا ہے اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا، آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ نیز ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے، اور مشغولی نہ بھی ہو تو آدمی سوئے یا بیدار ہو، ہر صورت میں اعتکاف میں
فرشتہ ثواب لکھتا ہی رہے گا. نیکی کا کام تم کرتے ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, تسبیح پڑھ رہے ہو, تو وہ زیادہ لکھا جائے گا. لیکن اعتکاف میں اگر بیٹھ گئے تو سوتے رہو, تو سونے میں بھی تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا رہے گا. ایسی کون سی عبادت ہے کہ سوتے رہو اور وہ بھی تم کو ثواب ملتا رہے؟ یہ اعتکاف ہے. اس وجہ سے اعتکاف کا کل آخری موقع ہے. جو عورتیں اپنے گھروں میں جہاں نماز پڑھتی ہے وہاں اعتکاف کرنا چاہتے, اور آگے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے تو بہت آسان ہے اعتکاف کرنا, لیکن ہماری عورتیں ہم سے زیادہ مجبور ہے, ہم سے زیادہ مشغول ہے, وہ اعتکاف نہیں کرتی. باقی مردوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے, اور خاص کر اس وقت پاناما کے لوگوں کے لیے تو بہت ہی موقع ہے. مسجد میں اتنے سارے ساتھی ہوں گے کہ کبھی جنت کا ڈر ہی نہیں لگے گا. کہتے ہیں اعتکاف کرتے کہ بھائی مسجد میں تو جنت آئے, جنت سے ڈر لگتا ہے, لیکن یہاں اتنے جنت پہلے سے بیٹھے ہیں کہ جس کی وجہ سے جنت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوگ دور دور سے آتے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے, اور آپ یہاں رہتے ہوئے بھی اعتکاف کی توفیق نہیں ہوتی. خود سمجھ لو کیا حال ہے. رمضان کے 10 دن ہیں اخیری, اسی میں لیلۃ القدر بھی ہے. اگر ایک رات اعتکاف کر لیا اور وہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 83 سال اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا. اور 83 سال تو آخری زندگی ہو گئی, پوری زندگی ہو گئی. اور 10 دن میں عشرہ اخیرہ میں لیلۃ القدر آتی ہی ہے, اور 10 دن اعتکاف کرے گا تو اس کو ضرور ملے گی وہ. اس طریقے سے بہت سارے فوائد ہیں. بہرحال اعتکاف کرنے کے بعد پھر اس میں جب نیت کر لی کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت موقدہ اعتکاف کیا ہے تو یہ 10 دن کا اعتکاف ہو جائے گا. اب اگر اس اعتکاف کو توڑو گے تو پھر اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. نفل اعتکاف ٹوٹے گا نہیں, وہ تو ختم ہو جائے گا, اس لیے وہاں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سنت اعتکاف ہے تو اس کو پورا 10 دن کرنا پڑے گا. 10 دن سے پہلے اگر تم نے توڑ دیا یا بغیر ضرورت کے خامخواہ مسجد سے باہر نکل گئے تو تمہارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اور ٹوٹنے کی وجہ سے پھر نئے سرے سے اعتکاف کرنا پڑے گا. خیر مسئلہ انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے. ابھی آپ حضرات کے سامنے آخری حدیث میں پڑھ لیتا ہوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا, اور پھر دوسرے عشرے میں بھی. پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش میں اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا. پھر مجھے کسی بتلانے والے نے, یعنی فرشتے نے, مجھے کسی بتلانے والے نے بتلایا کہ وہ رات اخیری عشرے میں ہے, لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیری عشرہ کا بھی اعتکاف کریں. مجھے یہ رات دکھلائی گئی تھی پھر بھلا دی گئی. بہرحال اس وجہ سے عشرہ اخیرہ میں وہ لیلۃ القدر آتی ہے, اور اس لیلۃ القدر کی عبادت, اعتکاف کی عبادت اس وجہ سے ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے, خاص کر کے پاناما کے نوجوان بچوں کے لیے بھی کہ اسکول سے بھی چھٹیاں ہیں. اس وجہ سے اس موقع کو غنیمت سمجھ لو اور آئندہ کل اعتکاف کی نیت کر لو. اللہ جل جلالہ و من والو مجھے اور آپ حضرات کو سب کو توفیق عطا فرمائے اور مقبول اعتکاف نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.